صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و صامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس قدر ادب۔ حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچیں خود بھی۔ یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ پھر اگر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے۔ مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق و لباد کا لحاظ نہیں۔ تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے، اتدرون من المفلس؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا۔ حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، واکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی۔ اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، نیکی تم لے جاؤ۔ کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، دعوے دار اب بھی باقی ہیں۔ اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس۔ تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا، وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب سخت بات، اور ان کی مدد کی۔ مدد کس کام میں؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو، آپ سواری سے اترتے تھے، اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ اور اس ضمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینہ کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ۔ تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی۔ جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے۔ عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے ہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند اور قیلولہ کرتے ہیں، یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ تو ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابوبکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی ہے۔ اب اس پر حضرت ابوبکر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، تکڑا کیا ہوا ہے،
حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا. حضرت ابوبکر رو پڑے حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت کہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں. تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی. جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر. صرف قرآن نہیں دین حق. جو عربی سے واقف ہیں کچھ لوگ وہ سوچتے ہوں گے جو واو دو آیا ہے درمیان میں یہ واو تفسیری ہے یہ واو عطف ہے. اگر یہ واو عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی. الہدا کچھ اور ہے دین حق کچھ اور ہے. مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر. وہ مغایرت کیا ہے؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا. نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا جائے. لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے. قرآن بما سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا ہے. جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ کتنی مرتبہ. لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ کیا یہ نماز کے 5 اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہیں لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ 5 کا یہ معاملہ؟ یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجود بھی ہے. ترتیب کیا ہے یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا؟ پھر ہر رکعت میں رکوع ایک ہے سجدے 2 ہیں. کیوں؟ یا تو سجدہ بھی ہو یا رکوع بھی 2 ہو. لاکھ اختلاف ہو جاتے. یہ جو 1450 برس ہو گئے کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے. اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی 2 ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر. ٹوٹ گئی نا پریڈ. اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی ایک ہی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب تو وقت قیام آ چکا تھا. ہے ایسا اختلاف کوئی؟ سن 62 میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے. ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں. لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں. نماز ٹوٹتی نہیں کہیں. پریڈ ایک پریڈ چل رہی ہے. تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا. تو نظام زندگی مکمل نظام زندگی وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا. اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ کیا. اور دین الحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہیں جزا و سزا. مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین. تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے. اب یہ جزا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے اور قانون کا ساتھ تصور ہے قانون بنانے والا کون ہے؟ جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے دیں گے اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے. قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. حضرت یوسف کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد 11 بھائی آئے
ان میں بنیامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا. اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا. تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گائے کو کھا گئی، نگل گئی. اس کی تعبیر بتائی تھی، تبھی تو جیل سے نکلے تھے. اب یہ کہ بہت بڑے افسر تھے، بڑے وزیر تھے، آپ انہیں جو چاہے کہہ لیں، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے نا. نظام تو بادشاہ کا تھا، اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے. تفصیل آپ کے علم میں ہے. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے. اللہ نے اپنے ذمے لے لی بات. تو دین الملک، دین الملک کیا ہے؟ بادشاہ مطاع مطلق ہے. ساورینٹی belongs to him. بادشاہ ہو یا کوئن ہو، وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی. یہ دین الملک. اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ مطاع مطلق، اللہ ساورن، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. اس نے جو قانون دیا ہے اس کے تحت پوری زندگی. سیاسی نظام اسی کے تحت ہو، معاشی نظام اسی کے تحت ہو، کرمنل لا اس کے تحت ہو، سول لا اس کے تحت ہو، لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو، قانون شہادت اس کے تحت ہو، سماجی نظام وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو وہ ہے دین اللہ. اللہ مطاع مطلق، اس کے قانون کے تحت پوری زندگی کا آ جانا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، اور اے نبی آپ نے دیکھا جب لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے، تو یہ کیفیت کیا تھی؟ دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ. اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے. پوری دنیا میں دین جمہور، ساورنٹی آف دی پیپل، ناٹ آف گاڈ، ساورنٹی آف دی پیپل. ہمارے نمائندے ہیں، ہم ووٹ دیں گے انہیں، وہ جائیں گے اسمبلی میں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. وہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیں گے. ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا. لیگلی دے ول بی وائف اینڈ ہسبینڈ. لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے، لو بھائی کر دو، جاؤ. ہومو سیکسولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے. ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے. اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ. یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے نوع انسانی کے لیے، اس میں تو کیا مقصد تھا حضور کا کہ آپ کو دی گئی کتاب نمبر 1 الہدا اور نمبر 2 دین حق، تاکہ دین کو غالب کرے. ایک پیارا سا خیال آیا ذہن میں. دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی. ایک جگہ 2 دین نہیں ہو سکتے. مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر. اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف 3 چیزوں سے. کچھ عقائد ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے، 100 خداؤں کو ماننے والے، کسی کو نہ ماننے والے. کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، یا پوجا پاٹ ہے، یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹ، یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل، کوئی وقفہ ڈالے بغیر، جو چاہو کرو. سوشل کسٹمز ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے. عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں، ہم عقیقہ کرتے ہیں. پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہتے ہیں.
کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے، یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلیں اور کوے آئیں اور کھا جائیں؟ کم سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا۔ زمین میں دبا دیں گے تو مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، کسی کے کام ہی نہیں آئے۔ بہرحال ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب، جبکہ دین کے اندر تین چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ یہ تین جمع تین بن کر دین بنتا ہے، تو دین تو دو نہیں ہو سکتے۔ جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی، کیپٹلزم اور کمیونزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے، ڈیموکریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا، ایک غالب ہوگا۔ مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب دین ہوگا۔ آج دین جمہور غالب ہے۔ اور جو اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا: بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی۔ اگر دین آزاد ہے، غالب ہے، چھایا ہوا ہے، تو وہ ہے اصل دین، ورنہ وہ سکڑ کر مذہب بن جائے گا۔ ہم 60 سال پہلے دین انگریز پر تھے نا۔ حاکم کون تھا؟ کوئی بادشاہ کو ملکہ بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے انگلستان میں، وائس رائے یہاں ایک ہوتا تھا اس کو، لیکن وہ حاکم نہیں تھا، ساورن نہیں تھا۔ ساورنٹی ان کی تھی، اصل حکومت ان کی تھی۔ ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، ان کی تھی حکومت۔ تو اس اعتبار سے دین کو غالب کرنا یہ بہت جان جوکھوں کا کام تھا، یہ نوٹ کر لیجئے آپ۔ دیکھیے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے، داعی بن کر آئے، بشیر بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے فروح و ریحان و جنت نعیم، اور اگر انذار کرنے والے نذیر بن کر آئے، اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے۔ حضور بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یہ جو 5 حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں۔ اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آ سکے گا، لیکن نوٹ کیجئے یہ آیت جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے لیے نصرت مطلوب تھی، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے محمد الرسول اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں آئی۔ ابراہیم کی نسبتیں دیکھیے، 3 نسبتیں ہیں کتنی اعلیٰ بلند۔ خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابو الانبیاء ہے، سینکڑوں رسول اور نبی ان کی اولاد میں آئے۔ حضرت اسحاق کی اولاد سے، وہ جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں، ان کی کتابیں جو ہیں، صحیفے ہیں، دیکھیے۔ پھر حضرت اسماعیل کے اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدیان کی اولاد میں حضرت شعیب۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری زوجہ بھی تھی، ہاجرہ، جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، جو پھر کنیز کے طور پر مصر کے بادشاہ نے پیش کی۔ ان سے اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل۔ سارا جو حضرت ابراہیم کے اپنے خاندان سے تھی، کیونکہ بانجھ تھی، ساری عمر اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں اللہ نے اسحاق عطا کر دیے۔ پھر آپ نے ایک اور شادی کی تھی، قطورہ، ان سے 6 بیٹے دیے تھے اللہ نے حضرت ابراہیم کو۔ ان میں سے ایک مدین تھا جس سے قوم مدین بنی ہے، جس میں حضرت شعیب کو بھیجا گیا۔ باقیوں کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت اسحاق کے بھی 2 بیٹے تھے اور جڑواں تھے۔ ولادت جب ہوتی ہے جڑواں بچوں کی تو پہلے ایک پھر دوسرا آتا ہے نا، تو اس اعتبار سے اسے بڑا چھوٹا کہہ دیتے ہیں، چاہے تھوڑی سی دیر کا وقفہ ہو، لیکن وہ بڑا چھوٹا تو ہو گیا۔
تو بڑے تھے حضرت عیسو اور چھوٹے تھے حضرت یعقوب. اور یعقوب کو یعقوب کیوں کہا؟ عقب سے، بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا. یعقوب عقب. ان کی اولاد میں کتنے نبی ہوئے ذرا سوچئے. تو پہلی نسبت اللہ کے خلیل، دوسری نسبت سینکڑوں نبیوں کے والد جد امجد، اور تیسری نسبت انی جاعلک للناس اماما، امامت الناس کے اوپر فائز کیے گئے. لیکن کیا آپ کے ذریعے سے کوئی نظام قائم ہوا، کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی؟ نہیں. کیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں ہم کہیں گے یہ، اگرچہ نام لے کر حضور کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے قرآن میں، زیادہ نہیں، لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید تو حضور کی سیرت ہی بن جاتی ہے ایک طرح سے. غزوہ انفال کیا ہے؟ سورت انفال غزوہ بدر کا چیپٹر ہے. آل عمران کی 60 آیات جو 120 سے 180 تک وہ کیا ہے؟ غزوہ احد ہے. تو حضور کا تو ذکر سب سے زیادہ ہے، لیکن حضور کے بعد سب سے زیادہ ذکر 555 آیات قرآن کی حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے. 6,500 کل آیات ہیں، ان میں سے 555 1/13 1/13th part of Quran consists of تذکرہ of حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے ذریعے حکومت قائم ہوئی. آ گئے تھے قریب 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے مصر سے. ہجرت کے بعد آتا قتال کا مرحلہ، جنگ کا مرحلہ، جیسے حضور کی سیرت مطہرہ میں ہجرت کے بعد غزوہ بدر، بلکہ اس سے پہلے 8 مہمیں جو آپ نے بھیجی تو ایک علیحدہ ایشو ہے. وہاں ہجرت کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، اور پہلے فلسطین میں جو آباد ہے انہیں نکال کے باہر کر دو، پھر ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. اس پر وہ پروسیس وہیں رک گیا. جبکہ حضور کو اللہ نے وہ صحابہ دیے. غزوہ بدر سے پہلے ایک مشورہ کیا حضور نے صحابہ سے. دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے، مکہ جنوب میں تھا، مدینے سے، کیل کانٹے سے لیس ہے، لشکر ہے بڑا. ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے جو ابو سفیان لے کر گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے SOS کال بھیج دی تھی اپنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ بھائی میرے قافلے کو خطرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی شاید حملہ کر دیں ہم پر، لہذا مدد بھیجو. اب یہاں حضور پوچھتے کہ پہلے کدھر چلے، قافلے کی طرف یا اس لشکر کی طرف؟ کچھ لوگ، ظاہر بات ہے کہ مدینے کے تمام جو صاحب ایمان تھے، مکے سے جو آئے تھے وہ بڑی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، بڑی آزمائشوں میں سے گزر کر آئے تھے، بڑی سختیاں جھیل کر آئے تھے، لہذا وہ بہت گہرے تھے ایمان میں، بہت پختہ تھے. مدینے والوں کو تو ایسی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، پورا قبیلہ ایمان لے آیا. لہذا وہاں کچھ نہ کچھ کچے لوگ بھی تھے ہم جیسے. وہ کہا جی چلیے ذرا قافلے کی طرف چلیے. 30 یا 50 آدمی سنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں محافظ، اور مال بہت ہے، ہمیں بہت مال مل جائے گا. اور نمبر 2 یہ کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم ان کے ہتھیار تو لے لیں گے کم سے کم، پھر لشکر سے لڑیں گے. اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، حضور جو آپ کا حکم ہم حاضر ہیں، آپ فرمائیے. حضرت عمر نے تقریر کی، آپ فرمائیے جو آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں. حضرت مقداد ابن الاسود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے. کیا عجب کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے. یہ تو میں نے صرف اس واقعے کے حوالے سے سنایا یہ واقعہ.
کہ وہاں کیا تھا؟ 6 لاکھ تھے افراد یہود، ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو 1 لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل، اور نیچے آ جائیے 50,000 تو ہوں گے، 12 میں 1 تو ہوگا۔ پورا جواب، صرف 2 آدمی نکلے، یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ۔ یوشع تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے اور نبی ہوئے، جوشوا کہتے ہیں بائبل میں ان کو، لیکن یوشع ابن نون 2 آدمی۔ اب جنگ کیسے ہو؟ لہذا پروسیس وہی رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو اسلامی حکومت، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی۔ حضرت عیسیٰ کا تو سوال ہی نہیں، 3 سال آپ نے دعوت دی ہے اور یہودی علماء جو ہیں جان کے ان کے دشمن بن گئے۔ انہیں سب سے پہلے تو ولد الزنا کہا گیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی زنا کی، اور پھر یہ کہ ان کو جادوگر کہا گیا۔ یہ معجزے کیا دکھا رہا ہے؟ یہ تو شیطان بعلزبول جو ہے اس کی مدد سے دکھا رہا ہے۔ یہ سارے شعبدے ہیں، جادو ہے، اور جادو کفر ہے، لہذا یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، ایسے سولی چڑھا دو۔ تو نظام کیا قائم ہونا تھا، ریاست کیا قائم ہونی تھی؟ عیسائیوں کے مطابق، یہودیوں کے مطابق تو سولی چڑھ گئے۔ عیسائیوں کے مطابق ہے کہ بعد میں اتار لیا گیا اور ایک جگہ رکھا گیا، تو وہاں پھر زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھ گئے۔ اور ہمارا جو قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا اور جس کی کچھ تفصیل ہمیں انجیل برنباس میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نہیں، وہ تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، گرفتار ہوئے ہی نہیں۔ جس ان کے حواری نے غداری کی تھی، یوڈاس اسکریوٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو ولیکن شبہ لہم، مشابہ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے۔ وہی بدبخت گرفتار ہوا اور کیفر کردار کو پہنچا، سولی پر چڑھا جسے چڑھنا ہی چاہیے تھا، غداری کی تھی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام انذار، تبشیر، واعظ، نصیحت، تعلیم، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا، لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 دفعہ آیا ہے، کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آیا، کہ ان کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کرنا، صرف تبلیغ نہیں، غالب کرو۔ یہ تھا وہ مشن جس میں آپ کو نصرت درکار تھی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، مدد کرے ان کی۔ وہ مدد کس کام میں تھی؟ دین کو غالب کرنے کی۔ اس لیے آتا ہے نا سورہ صف کے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ دیکھو 600 برس قبل حضرت مسیح اور حضور کے درمیان 600 برس کا فصل ہے، جیسے کہ 600 برس قبل ہمارے بندے عیسیٰ نے کہا تھا حواریین سے، کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں، اور حواریین نے کہا تھا نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، یہ ہے تیسری بات۔ یعنی کون ہے وہ لوگ جو اصل میں متبع محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان کی شان کیا ہوگی؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور چوتھی بات واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو پیروی کریں گے، وہی اتباع کا لفظ چلا آ رہا ہے، اتباع اتباع اتباع، وہ اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی یہ قرآن حکیم۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ ہوں گے مددگار، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، مفلحون میں سے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ اب تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے یہ کام کیسے کیا جو کسی اور نبی سے نہیں ہو سکا، صرف ایک نبی سے، ایک رسول سے ہوا۔ نظام قائم کرنا،
حکومت اللہ کی قائم کر دینا. جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انجیل میں جو دعا ہے لارڈس پریئر کہلاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، ایسا ہی مقام ہے لارڈس پریئر کا عیسائیوں کے ہاں. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے اللہ، اے رب، تیری حکومت آئے، حکومت الہیہ قائم ہو جائے، تیری حکومت آئے. اسی کو حضرت مسیح کہتے رہے، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمانی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، سارے سیارے، سارے ستارے، ساری گیلیکسیز، پوری کائنات جس طرح تیرے حکم کے پابند ہیں، اے رب ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی پوری ہو. یہ کام جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. تبلیغ میں، تعلیم میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن محض تبلیغ، محض تعلیم، محض تربیت، محض تزکیہ، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. برا نہ مانیے، میری بات پر غور کیجیے گا. محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت دو قرآن کے ذریعے، انذار کرو قرآن کے ذریعے، بشارت دو قرآن کے ذریعے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں. ہم نے قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی جو نصیحت کا طالب ہو؟ دعوت ہو، تذکیر ہو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. پہلا کام حضور کا یہ تھا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ دعوت، تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ ٹو ریچ آؤٹ ٹو سم ون، ٹو کنوے ٹو ہم سم میسج. یہ تبلیغ ہے. اور اس کو کھینچ کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرف، یہ دعوت ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یہ نہیں، اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں، میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. اننی من المسلمین. تو قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے نصیحت. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہی ہے موعظہ، نصیحت، اور یہی ہے شفاء لما فی الصدور. دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا؟ قرآن کو عام کرو. جہاں آپ گئے قرآن سنایا. آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے. جمعے کے خطبوں میں کیا کرتے تھے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ فیہما آیات من القرآن ویذکر الناس. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں. اور یہ کس لیے تھا؟ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو. یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی. آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے. لمبے خطبے کی ضرورت کیا؟ جو سامنے بیٹھے عربی ان کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، حضور کے قلب سے، زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے. لمبی بات کی ضرورت کیا تھی؟ بہت مختصر خطبے ہوتے تھے. لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے. کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ظہر کی 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے. ظہر کی 4 رکعتیں فرض اور جمعے میں رہ گئی 2. بقیہ 2 کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں. لیکن خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن.
قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے وَيُذَكِّرُ النَّاسَ اور اسی کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے. بس اللہ اللہ خیر سن.